بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہم نے پہلے ایک ویڈیو کی ہے جس میں ہم نے نیورو انگزائٹی کے بارے میں دیکھا کہ جی کیا ہوتی ہے اور کتنی ٹائپ ہیں، اس میں کیا ہے۔ اب یہ کہ اس میں کرنا کیا چاہیے، انگزائٹی کا علاج کیا ہے۔ اگر کسی کو ٹینشن، پریشانی، انگزائٹی ہو جاتی ہے تو وہ کیا کرے، یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر تھوڑا سا انسان مینیج کرے تو وہ خود بہتر ہو سکتا ہے۔ اب اس میں یہ کیا ہے کہ جی ایک تو جو پیشنٹ ہے، اس کا شکار ہے، اس کے ساتھ ڈیٹیل میں بات کرنی چاہیے۔ اس کو بولو بھی اپنا مسئلے ڈیٹیل میں بات کرو، ٹاک آؤٹ۔ یہ کہتے ہیں نا، جتنا بات کرے گا، جتنا بولے گا، جتنا اپنا جو خوف ڈر ایکسپریس کرے گا، اس کے اوپر اثرات کم ہوتے جائیں گے۔ دوسرا یہ کہ اس کے ساتھ ڈسکس کیا جائے، پرابلم، مسائل کیا ہیں، کیسے ہیں۔ اسی طرح پھر اس کو ری ایشور کیا جائے، حوصلہ افزائی کی جائے، اور میں تمہارے ساتھ ہوں، گھبراؤ مت، ٹینشن نہیں لینی۔ ہمارے پاس آتے ہیں نا بہت سارے، پولیس کا ڈر پڑ جائے گا، کوئی پکڑ نہ لے، وہ ہمارے چور نہ آ جائیں فلاں۔ ہم کہتے ہیں یار گھبراؤ مت، تھم ہے، بتاؤ، میرا واقف کار ہے، میں بتا دوں گا اس کو، میں ٹھیک ہو جائے گا، میں اس کو کہہ دوں گا، وہ وہیں وہ کہتا ہاں ٹھیک ہے، وہ تسلی ہو جاتی ہے۔ تو اس کو حوصلہ افزائی ری ایشور کریں۔ اسی طرح اس کو بتانا چاہیے کہ تمہارا مسئلہ کیا ہے، ایکسپلین کریں کہ ابھی کیا مسئلہ ہے، کیا پرابلم ہے تمہارا، تمہیں کیوں ایسے ہو رہا ہے۔ تو اس کو بتایا جائے کہ مطلب یہ کوئی ایسے جیسے چوکنگ ہو رہی ہے، یا اس کو کوئی پٹھوں میں یہ درد ہو رہا ہے، یہ نہیں ہے کہ اس کو، اور کئی لوگ وہم ڈال دیتے ہیں وہ تمہارے منہ کا مسئلہ ہے، وہ تمہارے دل کا مسئلہ نہ ہو، اور تمہارے معدے میں السر نہ ہو، جو تمہارا یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کو کریں، ٹیسٹ کروائیں، سب کچھ دیکھیں، سب کچھ چیزیں اس کی رول آؤٹ کرنی چاہیے، لیکن اس کو حوصلہ دیں، کچھ نہیں ہے، ڈونٹ وری، ایکسپلین کریں اس کو بھی پرابلم کیا ہے، کس سے ہو سکتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جی بس یہ لو، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور اس کو وہم نہ ڈالیں۔ تو یہ اس کو ضروری، بہت ضروری ہے۔ اب اس کے لیے پھر ایک اور ہے کہ جی ہم ریلیکسیشن ایکسرسائزز کرواتے ہیں، کیونکہ اسٹریس، ٹینشن، وہ اور ٹوز ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، تو اس کو ریلیکسیشن کے لیے ایکسرسائز کرائیں گے، اور اس سے وہ جو پریشان اور ٹینشن ہوتا ہے، اس سے گھبراہٹ بڑھتی ہے، دل کی دھڑکن اور تیز ہوتی ہے، پیاس منہ، اس کا پرابلم اور بڑھتا جاتا ہے۔ تو اس کو اگر آپ ریلیکس کر دیں گے تو آدھے مسئلے اس کے وہیں ختم ہو جائیں گے۔ تو اس کو ریلیکسیشن ایکسرسائز، اس کی ایک اور ہم نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے، وہ آپ ضرور دیکھیں۔ تو اس کو ریلیکسیشن ایکسرسائز کروائی جائے تاکہ وہ جسم ریلیکس، ڈھیلا۔ اب اس سے کیا ہوگا، جو اس کا میں نے کہا تھا سمپتھیٹک سسٹم اوور ایکٹیو ہو جاتا ہے، وہ سمپتھیٹک اوور ایکٹیوٹی کم ہو کے وہ ریلیکس ہونا چاہیے، ایڈرینالین کم سیکریٹ ہوتی ہے، وہ انسان ریلیکس اور وہ بہتر محسوس کرنے لگ جائے گا۔ ایک اور پھر ہوتا ہے کہ سی بی ٹی، کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی، جس میں ہم مریض کو جو اس کی کوگنیشن یا جو اس کی پرسیپشن اباؤٹ دا النس، کہ جی بیماری کے بارے میں وہ کیا سوچتا ہے، خوف زدہ، پریشان ہوا ہوا ہوتا ہے، اس میں وہ ہم اس کو بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں کہ جی اس کی جو پرسیپشن ہے بیماری کے بارے میں، اس کو نارمل کیا جائے، اس کو صحیح کیا جائے، وہ غلط ہوتی ہے تو وہ اس کو صحیح کریں گے تو اس کو مسئلہ ہو جاتا ہے۔ مثلا ایک مثال دی جاتی ہے کہ ایک مریض لڑکی تھی، تو جیسے یہ آج کل ہے بھئی اپنے بریسٹ کینسر، گلٹی ہوگی تو یہ ہوگا، وہ ہوگا، وہ بیچاری اس نے پلپیٹ کیا تو دیکھا گلٹی، وہ ڈر گئی، کینسر ہو گیا اور میں مر گئی، اور مجھے کینسر ہو گیا، میں کیا کروں، میں بھاگے اور لے کے گیا اس کو ڈاکٹر کے پاس، وہ گھبرائی ہوئی، پریشان، مطلب انگزائٹی کے سارے سمٹم، اور وہ اس کے ڈاکٹر نے کیا یہ وہ تسلی، اس نے دیکھا، اس نے کہا جی ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اس کا ہم ٹیسٹ کریں گے، کوئی ایسی گل نہیں، ظاہراً کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، کوئی اس میں نہیں ہے، ہمیں ایک سپیشیس سسٹ بھی ہوتی ہے نا، گلینڈ بھی ہوتا ہے یا کوئی، تو اس نے کہا جی ہمیں وہ ہے، کوئی ایسی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو سب کو ہے، تو وہیں وہ ریلیکس ہو گئے، اور جو نے ٹیسٹ کر کے سارا کیا تو انہوں نے کہا کوئی ایسا مسئلہ نہیں، اس کا سارے سمٹم ختم، ٹھیک ہو گیا۔ یعنی سوچ بدلنے سے اس کا سارا جو بیماری کا جو سارا سیٹ ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح ایک اور ہوتا ہے، ہاں، انگزائٹی مینجمنٹ ٹریننگ، ہم کہتے ہیں کہ جی انگزائٹی ختم کرنے کے لیے اس کی ٹریننگ دی جاتی ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں کئی ساری چیزوں کا ایک، جس کو کہتے ہیں نا، ایک پورا کمپوزٹ ہے، ایک پورا ایک گروپ اس میں ہے۔ اس میں کیا ہے کہ سب سے پہلے تو ایکسپلینیشن دی جاتی ہے کہ یہ بیماری کیا ہے۔ دوسرا اس میں ہوتا ہے کہ جی اس میں کوگنیشن، اس کی یعنی اس کی سوچ، اس کی طرف اس کی سمجھ، کیا سمجھتا ہے بیماری کو، اس کو بہتر کیا جاتا ہے۔
تیسرا پھر اس میں ریلیکسیشن ایکسرسائز کروائی جاتی ہے، اس کی پریکٹس کروائی جاتی ہے اتنی کہ جب بھی ٹینشن پریشانی ہو وہ بالکل ریلیکس ہو جائے۔ اسی طرح پھر اس کی جو توجہ ہٹانے کے طریقے، ڈسٹریکشن، توجہ کیسے ہٹائی جائے، اس وقت کیا ہوتا ہے نیرونگ جو مائنڈ ہو جاتا ہے، ایک چیز پہ نقطہ ہو جاتا ہے کہ میرے دل کا مسئلہ ہے، یا مجھے یہ گیس ہے، یا میرے پٹھوں کا مسئلہ ہے، یا میرے دماغ میں کوئی چیز ہے، وہ یہ چیز پہ فوکس ہو جاتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں اس کی توجہ کسی اور طرف کروائیں تاکہ وہ اس میں بہتری محسوس کرے۔ اسی طرح پھر اس کو ہم کہتے ہیں کہ جی اس کو سیلف ایشورنس کی تربیت دیتے ہیں کہ اپنے آپ کو جیسے صبح اٹھیں اور کہیں میں ٹھیک ہوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ بہتر کرے گا، ایسے ہی مجھے خیالات آتے ہیں، مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے، میں نے ٹھیک ہونا ہے، ساتھ ریلیکسیشن ایکسرسائز اور اپنے آپ کو تھوڑا سا سیلف ایشورنس کروائی جائے تاکہ وہ پھر یہ پورا ایک پیکج ہے جس کو اینگزائٹی مینجمنٹ ٹریننگ کہا جاتا ہے۔ تو یہ ہے۔ اب پھر ایک اور طریقے ہیں جو پریکٹیکل طریقے ہیں جس ہم کہتے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو اینگزائٹی نیوروسس کا شکار ہوتا ہے بندہ، وہ ودرا ہو جاتا ہے، پیچھے ہو جاتا ہے، وہ فیس نہیں کرتا کسی چیز کو، مثلا اس کو ڈر خوف بیٹھ گیا ہے، یا اس کو کوئی ٹینشانی ہو گئی یا پریشانی ہو گئی ہے، ٹینشن ہو گئی ہے، تو وہ ادھر نہیں، وہ گھر میں بیٹھ جاتا ہے، پیچھے ہٹ جائے گا نہیں، فیس نہیں کرے گا۔ تو ہم کہتے ہیں ایکسپوجر کروائیں اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ، سسٹمیٹک ڈی سینسٹائزیشن اس کو کہتے ہیں کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ جیسے سیڑھیاں چڑھتے ہیں نا آہستہ آہستہ، اسی طرح اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ، جیسے فرض کیا ہاسپٹل میں مریضوں سے ڈر آتا ہے اس کو، مطلب کہ کوئی ایمرجنسی میں ایسے مریض ہوتے ہیں وہ لوگ کہیں گھبرا جاتے ہیں، ہمارے پاس آتے ہیں وہ گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں، "ہاں ڈاکٹر مجھے جلد جلد دیکھنا، میں نہیں بیٹھ سکتا، یہ مریض اس میں پتہ نہیں کیا یہ وہ"۔ تو اب وہ اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ اینگزائٹی مینجمنٹ کروائی جائے، ای ایم ٹی کروائی جائے، پلس پھر اس کو ایکسپوجر کروایا جائے کہ جی آپ آئیں، میرے ساتھ آئیں، کسی کے ساتھ جائیں، آہستہ 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 نزدیک، جہاں سے ڈر ہے پیچھے ہٹ جائیں، پھر جائیں، آہستہ آہستہ اس کو اس میں انوالو کریں تاکہ وہ اس سے بہتر ہوگا۔ اسی طرح پھر ایک ہوتی ہے اسرٹیو ٹریننگ، ایک اگر پھر بھی کچھ لوگوں میں ذرا تھوڑا سا زیادہ مطلب کہ ایک ہوتا ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ، ایک ہوتا ہے کہ زیادہ اگریسولی اس کو کیا جائے۔ اسی طرح پھر ان کو یہ ایسے مریض ہیں یہ فوکس کر جاتے ہیں ایک ہی چیز پہ جو بیچارے، تو ان کو سوشل سکلز ٹریننگ دی جائیں، مثلا جیسے اپنے جذبات کا اظہار کریں، جیسے کوئی گارڈننگ کریں، پکچر بنائیں، کوئی کام سوئی دھاگے کا کریں، کوئی کوکنگ کریں، کوئی ایسے جو دوسروں کی این جی او میں شامل ہو جائیں، تو اس طرح کی تھوڑی ٹریننگ ہو جس سے وہ بہتر محسوس کریں گے۔ اسی طرح پھر ہے کہ جی جو اس کی جو ماڈلنگ ایک ہم کہتے ہیں، مطلب جو نا ایک مریض ایک ہے اس کو ڈرتا ہے گھبراتا ہے، تو میں آ جاؤ بھائی، میں بھی مجھے بھی پہلے جو ایسے تھا، تو آ جاؤ میرے ساتھ آؤ، تو میں بھی ایسے کرتا ہوں تم بھی ایسے کرو۔ یہ خاص طور پہ آبسیسو کمپلسیو ڈس آرڈر میں ایسا ہوتا ہے کہ ہاتھ گندے ہیں، آ جاؤ میرے بھی گندے ہیں، میں بھی گندے کر لینے چاہیے، اور ساتھ اس کو آ جاؤ بھائی میں بھی کرتا ہوں، ایک دو دفعہ آ جاؤ، واپس آ جاؤ، ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح جو اگر ڈر آتا ہے ہاسپٹل جانے سے، قبرستان سے، جنازے سے، یا کوئی اور ایسی چیز ہے، تو آئیں بھی، میں بھی چلتا ہوں، میں بھی آ رہا ہوں، میرے ساتھ ہے، میں دیکھو کر رہا ہوں، میں کر سکتا ہوں، تم کیوں نہیں کر سکتے؟ تو یہ ماڈلنگ جو ہے۔ پھر ایک اور ہے ایورسو تھراپی۔ ایورسو تھراپی کیا ہوتی ہے جس میں اس کو جو ڈر آتا ہے نا، تو وہ اس کو ہم کہتے ہیں لرننگ ہو جاتی ہے، ایک کلاسیکل لرننگ ہوتا ہے طریقہ کہ جی بار بار ہونے سے وہ زیادہ ہی اس میں ہو جاتا ہے، تو اس میں ایک اس کو پھر ایک ایورسو تھراپی ہے کہ جب وہ ایسے ڈر ہوگا تو ایسی ہی اس کو ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے کہ اس سے وہ تھوڑی سی سائڈ افیکٹ ہوتے ہیں، تو وہ پھر مطلب کہ وہ کرے گا تو اس کو وہ پرابلم ہوگا اور وہ پیچھے ہو جائے گا۔ یہ خاص طور پہ یوز کیا جاتا تھا جیسے یہ کچھ لوگ نشے یا کوئی ایسی چیز تھی الکوہل وغیرہ میں، تو اس میں وہ پھر ایسی گولیاں تھیں اینٹیبیوز جس کو کہتے تھے، وہ دیتے تو الٹیاں آنے لگ جاتے تھے، پھر وہ ڈرتا تھا کہ میں نے نہیں جانا، تو وہ پھر وہ ملک اس میں وہ چھوڑ دیتا تھا۔ تو اس کو کہتے ہیں ایورسو تھراپی۔ تو اینگزائٹی میں بھی اس میں ایورسو تھراپی، یعنی اگر وہ ڈرے گا تو اس کو تکلیف ہوگی، تو وہ کہے گا نہیں پھر ٹھیک ہے نہیں، تو یہ ایک اسپیسیفک طریقہ ہے، لیکن بہرحال کچھ لوگوں میں ہو سکتا ہے کامیاب۔ تو یہ چیزیں ہمیں دیکھنی چاہیے، تو پھر ورکی اللہ بہتر کرنے والا ہے۔